سفر میں 2 نمازیں پڑھنا جائز ہے۔ فرق اتنا ہے کہ امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ اپنے اپنے وقت میں پڑھو، ظہر کو لیٹ کر دو آخر وقت میں پڑھو، عصر کو اول وقت میں پڑھو، تو دونوں جمع بھی ہو گئی اور رہی بھی اپنے وقت میں، چونکہ قرآن ہے کہ ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا۔ باقی ہم فرماتے ہیں کہ جمع ہو سکتی ہے، ہر وقت ہو سکتی ہے۔ میں نے عمرے کے سارے اعمال کی، رات کا وقت تھا، نائی کی دکان تلاش کی، نہیں بن سکی، ایک آدمی نے حل کرایا ہوا تھا، اس نے ہمارے تھوڑے سے بال کاٹ دیے اور کہا کہ صبح کٹوا لینا، تو میں نے صبح کٹوا دیے، ٹھیک ہے جو کچھ ہو گیا ہو گیا، اللہ قبول کرے۔ عمرہ مسجد عائشہ سے ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ بہرحال جتنے دن وقفہ کریں عمرے میں اچھی بات، تاکہ کچھ بال تو نکل آئے نا، ورنہ روز بھی عمرہ ہو سکتا ہے لیکن سر پہ اس طرح پھروانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ میری والدہ نے عمرے کے بعد احرام کھول دیا، بعد میں بال کاٹے، کوئی حرج نہیں۔ عورت کا کون سا احرام ہے؟ جو رومال باندھتی ہے اس کو احرام تو نہیں، وہ تو خود باندھتی ہے، شریعت کا تو کوئی حکم نہیں، کھول دیا تو کھول دیا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر پر جنات نے حملہ کیا ہوا ہے، کپڑے پھٹ جاتے ہیں، گھر میں آگ جلتا تھا، چھوٹے بچوں کی آنکھوں میں مرچیں ڈالتے ہیں۔ بہرحال گزارش یہ، ایک تو میرا بھائی سارے گھر والے بیٹھ کے سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو اور سامنے پانی کا کوئی بڑا ٹسل رکھ لو، اس پہ دم بھی کرتے رہو، جب پڑھ لو تو وہی پانی سب کو پلاؤ بھی اور گھر میں بھی ڈالو اور سب کے اوپر بھی ڈالو۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ روزانہ گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر ممکن نہ بھی ہو نا تو کیسٹ پہ ٹیپ ریکارڈر میں سورۃ البقرہ لگا دو، 24 گھنٹے گھر میں چلتی رہے، کبھی اس کمرے میں، کبھی اس کمرے میں، کبھی اس، انشاءاللہ شیطان بھاگ جائے گا۔